واہ رے علامہ اقبال، سیرت پر شاعری کرتے ہوئے تیرا تخیل وہاں پہنچا جہاں خواب میں بھی میں نہیں پہنچ پاتا۔ فرماتے ہیں ازدم سیراب امی لقب لالا رستز ریگے صحرائے عرب، اسی امی لقب والے کے فیض کے دم سے صحرائے عرب کے ریگزاروں میں گلو لالا کی بہار آ گئی۔ حریت پروردہ آغوش اوست، یعنی امروز از دوش اوست، اسی کی گود سے آزادی نے پرورش پائی ہے، اسی کی گود سے۔ شاید تو نے پڑھا نہیں، عرب کے وڈیرے، عرب کے پٹیل، عرب کے سردار اپنا ذوق پورا کرنے کے لیے غلام کی آنکھوں میں تیل ڈال کر اور پھر ڈوری اور بٹ ڈال کر ساری رات اس کی آنکھوں کا دیا بنایا کرتے تھے۔ وہ تو بیچارہ یا تو تڑپ تڑپ کر مر جاتا یا صبح تک بے آب مچھلی کی طرح بے تاب تڑپتا رہتا۔ پھر یہ غلامی سے چھٹکارا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا۔ اسی کا اقبال کہہ رہے ہیں حریت پروردہ آغوش اوست، یعنی امروز از دوش اوست، اسی کی گود سے آزادی نے پرورش پائی ہے، یعنی آج کی اقوام عالم کی ساری ترقیات اسی کی ماضی کے فیض سے ہے۔ آج کی ساری ترقیات اسی کی ماضی کے وابستہ ہے، اسی کی ماضی سے وابستہ ہے۔ او دلے در پہ کرے آدم نہاد، او نقاب از طلعت آدم کشاد، اسی نے انسان کے پیکر خاکی میں دھڑکتا ہوا دل رکھ دیا۔ بے دل انسان تھے، بے ضمیر انسان تھے۔ او دلے در پیکر آدم نہاد، اسی نے انسان کے پیکر خاکی میں دھڑکتا ہوا دل رکھ دیا۔ اسی نے انسان کی صلاحیتوں سے پردہ ہٹا کر اس کا جوہر آشکارا کر دیا۔ ہر خداوند کوہن را او شکست، ہر کوہن شاخ از نم او غنچہ بست، ہر باطل خداؤں کو اس نے ہر باطل خداؤں کو شکست فاش دے دی۔ اس نے ہر مرجائی ہوئی شاخ پر غنچے کھلا دیے، برگو بار لگا دیے۔ گرمی ہنگامہ بدر و حنین، ہاں گرمی ہنگامہ بدر و حنین، حیدر و صدیق و فاروق و حسین۔ بدر و حنین کا سارا ہنگامہ اسی کے جوش و خروش کی گرمی سے ہے۔ حیدر و صدیق، فاروق و حسین جیسی انقلابی شخصیات اسی ذات کی تجلیات ہیں۔ ہاں سطوط بانگ صلات اندر نبرد، قرات الصافات اندر نبرد، حالت جنگ میں اذان کی سطوط و ہیبت اور سورہ صافات کی تلاوت کی لذت و حلاوت اسی کا دین ہے۔
تیغ ایوبی نگاہ بایزید، گنجہائے ہر دو عالم را کلید۔ ہائے ہائے، علامہ ندیم مرحوم فرماتے تھے کہ نہ جانے مدارس والوں نے فارسی کا کیوں گلا گھونٹ دیا، گلا تو دبانا چاہیے تھا اس انگلش کا، لیکن تم نے دبا دیا فارسی کا۔ بہت سارے گنجہائے راز فارسی میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارا بہت بڑا مواد فارسی میں ہے۔ اگر مدارس والے پڑوسی کے حقوق پر غور کرتے تو بھی فارسی کو نہ ہٹاتے۔ انگلش کو گھسا رہے ہو، فارسی کو بھگا رہے ہو۔ یہ انگلش امریکہ کی بھاشا ہے اور فارسی تمہارے پڑوسی افغانستان کی بھاشا ہے۔ اگر پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ کرتے تب بھی اس کو اپنے مدارس میں رہنے دیتے۔ ہاں، کسی نے بڑے فخر سے مجھ سے کہا کہ ہم نے گلستان اور بوستان کو دفنا بھی دیا۔ میں نے کہا تم اپنی قسمت پہ مٹی ڈال رہے ہو۔ کیا فرماتے ہیں، کہیں اور چلا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں تیغ ایوبی نگاہ بایزید، گنجہائے ہر دو عالم را کلید۔ آپ کی تعلیم سے صلاح الدین ایوبی کی شمشیر آبدار اور بایزید بستامی کی نگاہ حقیقت دونوں جہانوں کے خزانوں کے لیے کلید ثابت ہوئی، چابی ثابت ہوئی۔ عقل و دل را مستی از یک جام میں، عقل و دل را مستی از یک جام میں، اختلاط ذکر و فکر رومورے۔ اسی ساقی کوثر کے ایک جام سے عقل و دل کو مستی مل گئی، عقل و دل مست و سرشار ہو گئے۔ آپ کی تربیت گاہ سے رومی کا ذکر اور راضی کی فکر ہم آہنگ ہو گئی۔ علم و حکمت شرع و دین نظم امور، اندروں سینہ دل ہا صبور۔ آپ کی درسگاہ سے علم و حکمت دین و شریعت امور سلطنت سکھائے جاتے ہیں اور سینوں میں دل مسترق پیدا کیے جاتے ہیں، سینوں میں دلوں کو بے قراری ملتی ہے۔ اب آگے غور سے سننا، اقبال نے یہاں کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں حسن عالم سوز الحمراء تاج، آنکھ از قدوسیاں گیرد خراج۔ این ہما یک لحظہ از اوقات اوست، یک تجلی از تجلیات اوست۔ فرماتے ہیں یہ لال قلعہ، سنو ہند والو، یہ لال قلعہ اور تاج محل کا حسن عالم سوز، جس پر نوری فرشتے بھی خراج پیش کرتے ہیں، جن عمارتوں کو دیکھ کر فرشتے بھی سلامی پیش کرتے ہیں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ اقبال کا ذوق دیکھیے۔ کہتے ہیں حسن عالم سوز الحمراء تاج، آنکھ از قدوسیاں گیرد خراج۔ این ہما یک لحظہ از اوقات اوست، یک تجلی از تجلیات اوست۔ فرماتے ہیں یہ لال قلعہ اور یہ تاج محل کا حسن عالم سوز، جس پر فرشتے بھی خراج پیش کرتے ہیں،
یہ سب ان کی حیات کے لمحات میں سے ایک لمحے کی توجہ ہے، یہ تو ان کی تجلیات میں سے ایک تجلی کی ایک کرن ہے۔ ہائے ہائے، جب اقبال نے اتنا کہا ہے تو اب مجھے بھی تھوڑی اجازت دیجیے۔ یعنی اقبال یوں کہنا چاہتے تھے کہ حضور نے ہند پہ ایک لمحہ توجہ ڈالی تو لال قلعہ بن گیا، حضور نے اپنی تجلیات میں سے نور کی ایک کرن ڈالی تو تاج محل بن گیا، حضور نے نگاہ اٹھا کر ہند کی طرف دیکھا تو قطب مینار کو بلندی مل گئی، صرف خواب میں وضو خانے میں قدم رکھا تو جامع مسجد دہلی کو عظمت مل گئی، صرف علم کی خوشبو کی خواہش کا اظہار کیا تھا، صرف علم کی خوشبو کی خواہش کا اظہار کیا تو دارالعلوم دیوبند کو رفعت مل گئی، ظاہرش این جلوہ ہائے دل فروز، باطنش از عارفاں پنہا ہنوز۔ فرماتے ہیں یہ تو آپ کے ظاہری دل فروز جلوے ظاہر ہو گئے، مگر آپ کے باطنی پہلو آج بھی عارفان کامل کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ وہر اقبال۔